سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ غالباً گزشتہ ہفتے آپ نے اعلان سماعت کر لیا ہے کہ آئندہ سال 2025 میں انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو 1500 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا سال اور آئندہ ربیع الاول شریف تک تقریباً 15 مہینے، 1500 سال کی نسبت سے 15 مہینے اب ہفتہ واری اجتماع میں کسی عنوان پر مرکزی خطاب نہیں ہوگا، بلکہ موقع کوئی ہو مرکزی خطاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پہ ہوگا۔ موقع کی مناسبت سے مرکزی خطاب سے پہلے جو ضمنی مختصر خطاب ہوتا ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہوگا، لیکن مرکزی خطاب کوئی کرے وہ انشاءاللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ آج چونکہ اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے تو تھوڑی سی تمہید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر کسی کی زندگی کو اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ بہترین اسوہ حسنہ، بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ قرار پائی تو ہمیں اس زندگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے۔ جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس زندگی کو کیسے اپنائیں گے، کیسے اختیار کریں گے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی واللہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، بغیر کسی مبالغے کے یہ حقیقت ہے کہ جس دن مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب آئے گا انشاءاللہ وہ خود بھی لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جائے۔ آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو گفتگو کا انداز تھا، جو بولی چالی تھی، اس بول چال کو آپ اختیار کر کے دیکھیں، نہ مقبول ہو تو پھر کہنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے آپ اس طریقے سے اٹھ بیٹھ کر دیکھیں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم لباس مبارکہ زیب تن فرماتے تھے، حضور علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، احباب کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، ازواج کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، بچوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، دشمنوں کے ساتھ جس طرح پیش آتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس پوری زندگی کو آپ صرف چند سال اختیار کر کے دیکھیں، واللہ لوگوں کی زبان پر آپ کی عظمت کے ترانے نہ آ جائیں تو پھر کہنا۔ آپ اختیار کر کے دیکھیں اور پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کی برکت یہ ہے
کہ ہماری اپنی روحانی تبدیلی بھی انشاءاللہ، روحانیت کا ایک عجیب انقلابی معاملہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی سیرت پر جتنا لکھا گیا ہے کائنات میں اتنا کسی کی سیرت پر لکھا نہیں گیا. آپ غور فرمائیں کہ ہر نبی، اس لیے کہ کائنات میں نبیوں کی زندگی بہت معتبر اور مستند ہے، ہر نبی کی زندگی کا ہر پہلو بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دودھ پلانے والی عورتیں 7 سے زیادہ ملتی ہیں. اب یہ سیرت کا یہاں سے ایک تمہیدی پہلو میں آغاز کر رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے والی عورتیں 7 سے زیادہ ملتی ہیں. اس میں کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ 1 2 3 عورتیں کافی ہوتی ہیں، 2 عورتوں سے زیادہ عام طور پر کسی کو دودھ پلانے کا تذکرہ نہیں ملتا، مالدار ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو، لیکن یہاں 7 سے زیادہ ہے. وجہ تاکہ 7 دائیاں حضور کو دیکھے اور وہ بھی حضور کا بچپن بیان کریں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ادا بھی جو مبارک بچپن کی ادا ہے، وہ بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر دیکھیں آپ، اب غور کریں، توجہ کرتے جائیں. ابھی میں تمہید پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدہ آمنہ چند دن تک سنبھالتی ہے، پھر حضرت حلیمہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، پھر حضرت حلیمہ کے پاس سے پھر سیدہ آمنہ کے پاس آتے ہیں، پھر حضرت آمنہ کے زیر پرورش رہتے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے حوالے ہو جاتے ہیں. یعنی اب اس معصوم بچپنے میں کم سے کم 4 لوگ، حلیمہ سعدیہ، سیدہ آمنہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، 4 لوگ. وجہ اس لیے کہ کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں، کچھ گوشے یہ بیان کر دیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 10 سے 12 سال کا پیریڈ جو ہے یا 15 سال کا پیریڈ جو ہے 4 لوگ بیان کرنے پر متعین ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سعادت تو ملی ہے پرورش کرنے کی، لیکن ایک پہلو سے یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والوں کو کس طریقے سے. پھر اس کے بعد اب اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بیان کرنے کے لیے 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش اصحاب کی جماعت یہ بیان کریں. پھر اس کے بعد گھریلو زندگی بیان کرنے کے لیے 11 ازواج پاک کو متعین کر دیا گیا. یہ تعداد کی جو زیادتی ہے اس میں امت پر رحمت ہے، امت پہ شفقت ہے کہ کوئی بھی گوشہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ غار میں بھی جا رہے ہیں 3 رات کے لیے تو سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ غار میں کس کروٹ لیٹے تھے اس کروٹ کا ذکر بھی بیان ہو جائے. آپ غور فرمائے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد معراج پر بھی جا رہے ہیں تو 70,000 ملائکہ ہیں. جہاں 70,000 ملائکہ چھوٹتے ہیں پھر وہاں جبریل ہے، جہاں سے جبریل چھوٹتے ہیں پھر وہاں سے قرآن بیان کر رہا ہے. آپ غور فرمائیں، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی کوئی ادا سیرت طیبہ کی خاموش نہیں ہے، ہر ادا بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جتنا لکھا گیا، جتنا بولا گیا اور جتنا انشاءاللہ لکھا جائے گا، کسی کی زندگی پر نہ لکھا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، نہ پڑھا گیا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 پہلو ہیں، اور ہم انشاءاللہ سیرت میں جب بیان کریں گے ان 15 مہینوں میں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، تو تینوں پہلوؤں کو لیں گے. روایت سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ اپنی شور آفاق تصنیف العوارف المعارف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. حالانکہ یہ حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر کثرت سے یہ حدیث موجود ہے.
آقا علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں حضور کی زندگی کیسی تھی، تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ ان کی زندگی تو قرآن تھی، یا جو قرآن میں وہ ان کی زندگی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا، اے سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی جو قرآن میں وہی ان کی زندگی ہے، یا ان کی زندگی ہی قرآن ہے۔ اب یہ تو حدیث آ گئی، لیکن صاحب عوارف المعارف اس پر جو تبصرہ پیش کرتے ہیں وہ بہت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حضور کی زندگی قرآن کی طرح ہے یا قرآن کی آیات کی طرح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جیسے قرآن کی آیات ہیں گویا اسی طرح حضور کی زندگی ہے۔ مطلب قرآن کی آیتوں کی مختلف قسمیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کی آیات کی ایک قسم ہے آیات محکمات۔ آیات محکمات اس کو کہتے ہیں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا بالکل واضح اور سادہ سیدھا سا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، بظاہر کوئی گنجلک پن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری خوبیاں اللہ کو جو رحمان اور رحیم ہے، آسان ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھ لے، ان پڑھ بھی سمجھ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پڑھا لکھا سمجھے، ان پڑھ سمجھے، کسان سمجھے، عوام سمجھے، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بالکل آسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیات محکمات۔ آیات محکمات ایسے ہی سب کو سمجھ میں آئے۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ہے آیات محکمات کی طرح۔ جیسے آیات محکمات سب کو سمجھ میں آتی ہے، ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ سیدہ آمنہ سے پیدا ہوئے، حلیمہ کی گود میں جب وہ شیر خارگی کی زندگی گزاری، پھر کبھی حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی، کبھی حضرت ابو طالب کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی، پھر اس کے بعد پھوپھیوں کی گود میں رہے، وہاں پرورش پائی، پھر اس کے بعد کبھی اپنے چچا کے ساتھ سفر میں چلے گئے، پھر کبھی اپنے چچاؤں کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے دفاع کے لیے جنگ لڑی، کبھی بکری کا دودھ دوہا، کبھی کسی کا جو وہ سامان اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گوشے اور وہ پہلو ہے جو سب کو سمجھ میں آتے ہیں، عوام کو بھی، خواص کو بھی، مزدوروں کو بھی، کسانوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، سب کو سمجھ میں آتے ہیں۔ آیات کی دوسری قسم ہے آیات متشابہات۔ یہ وہ آیات ہیں کہ آیت تو ہیں لیکن اس کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ترجمہ ہم قدرت کی مراد کے مطابق نہیں کر پا رہے، ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فنا ہو جائیں گے مگر کون باقی رہے گا؟ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ وجہ اللہ پر ایمان ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا عرش پر جیسا کہ اس کی شان ہے، تو استوا پر ایمان ہے۔ کیفیت استوا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے استوا کرنے پر جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اسی طرح سے اللہ یستہزئ، اللہ تبارک و تعالی
استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. اللہ پاک کیسے استہزاء فرماتا ہے؟ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ہاتھ انگلیوں سے بنتا ہے، انگلیوں سے ہتھیلیاں ترتیب پاتی، ہتھیلیوں سے کلائی ترتیب پاتی، کلائی سے کونیاں اور بازو ترتیب پاتی، بازو سے سینہ ترتیب پاتا ہے، پھر اس کے بعد سینہ پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، پیٹ پیروں کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح لوگ خرافات بکواس بکیں گے کہ نہیں بکیں گے؟ تو یہی کہ ید اللہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح ناخن والا ہاتھ نہیں، انگلیوں والا ہاتھ نہیں، ہتھیلی والا ہاتھ نہیں. ہاتھ پر ایمان، ید اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کے ید ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ کیفیت ہمیں نہیں پتا. یہ کیا ہے؟ یہ آیات متشابہات اس کو کہتے ہیں. ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آیات متشابہات ہیں جو بیان ہو رہی ہیں. تو اس پر اب یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. خواص تو اس کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم راسخ عطا فرمایا ہے تو وہ تو اس کو سمجھتے ہیں. عوام کے بس کی بات نہیں سمجھنا یہ آیات متشابہات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا ہی ہے کہ جس کو عوام سمجھ بھی نہیں ہے، اس سمجھ میں عوام کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. بہت زیادہ اہل علم جو راسخ علم رکھتے ہیں، جیسے قرآن کی متشابہات آیات تک اللہ تعالیٰ ان کی رسائی فرماتا ہے، ویسے حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو، جس سے مثال کے طور پر آپ نے کٹورے میں ہونٹ لگا کر کے دودھ پی لیا تو 70 صحابہ کا منہ دودھ سے پھر گیا، بھر گئے اب نہیں بلکہ پھر گیا. امام فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کا معراج پر جانا، اسی طریقے سے ام معبد کی بغیر تھن والی بکری کے دودھ کو دھو دینا، اسی طریقے سے اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات کہ درختوں کو اپنے پاس بلانا، اسی طرح سے پتھروں کو کلمہ پڑھانا، چاند کے ٹکڑے کرنا. تو یہ وہ زندگی ہے جو آیات متشابہات کے مانند ہے. یہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی. اور تیسری زندگی کا حصہ ہے آیات مقطعات. یہ قرآن مقدس کی وہ آیات ہیں جس تک بہت سے خواص کی بھی رسائی نہیں. جب آیت نازل ہوئی الف لام میم تو حضور علیہ السلام نے تبسم کیا اور جبریل علیہ السلام نے استجاب میں عرض کیا کہ میں لے کر آیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سمجھا. تو فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے. الف لام را حامیم عین سین کاف نون قاف طٰہٰ یاسین، یہ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں. آیات مقطعات یہ کون سمجھا، کس نے ترجمہ کیا، کوئی کر سکا آج تک؟ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اہل زبان، بڑے بڑے اہل قلم آئے، لیکن آج تک کوئی کچھ نہ کہہ سکا. یہ مراد تو یوں کہہ چکے کہ ہو سکتا ہے یہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہے، لیکن حقیقتاً کوئی کچھ نہ بتا سکا. بلا تمثیل ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرما رہی ہیں کہ جیسے قرآن کی آیات کی قسمیں ہیں ویسے حضور کی سیرت کی بھی قسمیں ہیں. تو آپ حضور کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، صحابہ بھی نہ سمجھ سکے، امہات المومنین بھی نہ سمجھ سکی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر اور جبریل امین کے بھی وہ زندگی کا گوشہ اور پہلو سمجھ میں نہیں آیا جو آیات مقطعات کی طرح تھا. جیسا کہ میرے آقا نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ گوشہ جس کی طرف قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد آپ نے ان کو سلام کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ تو پھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی، تو اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئی، اور ڈرنے کے بعد آپ جو ہیں پریشان ہوئی، اور پریشان ہو کر کے اپنے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، اور پھر اس کے بعد عرض کیا کہ بابا جان، اللہ کے رسول علیہ السلام تو اس وقت کسی کو نہیں پہچانتے۔ جب وہ تشریف لائیں تو سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد صدیق اکبر اور سیدہ صدیقہ دونوں نے ساری صورتحال پیش کی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لی مع اللہ وقت، کہ میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے، رات و دن میں کوئی ٹائم اور کوئی گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے، اور میرے اللہ کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا اس وقت، حتیٰ کہ نہ کوئی مقرب فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل آ سکتا ہے، کسی کو پھر اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں اور میرا یار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ کیا ہے، اس حدیث کو لی مع اللہ وقتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو ایک معراج پر جانے میں حیرت ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں لی مع اللہ وقتن، کہ میرا وقت میرے اللہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ کچھ گھڑیاں ایسی آتی ہیں، تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلو ہے کہ وہاں تک کسی کی عقل، کسی کی سوچ، کسی کی خرد وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 3 گوشے اور 3 پہلو ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مسلمانوں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے بھی لکھا، اور حیرت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، آقا علیہ السلام کی ابھی آمد نہ ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے زبور میں، توریت میں، انجیل میں اور صحائف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان توریت میں یوں لکھی ہے، اور انجیل میں بھی اور زبور میں بھی، مختلف الفاظ کے ساتھ مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ فرمایا توریت میں، انجیل میں اور زبور کے اندر کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ مکے میں پیدا ہوں گے، واضح طور پہ بتایا مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، اور ملک شام ان کا ملک ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ قد کے اعتبار سے نہ لمبے ہوں گے نہ ان کا قد چھوٹا ہوگا، وہ میانہ قد ہوں گے، بال ان کے نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوں گے اور نہ بالکل سکڑے ہوئے گھنگریالے ہوں گے، ایسا نہیں، دونوں کے درمیان ہوں گے۔ آنکھیں ان کی بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوگی، سیاہ چشم ہوگی، پلکیں ان کی باریک اور لمبی ہوگی، ابرو جو ہے وہ گھنے ہوں گے اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے، اسی طرح ان کا چہرہ گول ہوگا، ان کی رنگت سفید ہوگی، وہ بہت خوبصورت ہوں گے، اور وہ اتنے لطیف ہوں گے کہ اگر بانس پر بھی وہ چلے، بانس پر اگر پرندہ بھی چلتا ہے تو چلنے سے آہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لطافت کو بیان کیا، ان کے لطیف ہونے کے شان لطافت کا ذکر توریت اور انجیل اور زبور میں یوں آیا
کہ اگر وہ بانس پر بھی چلیں گے تو بانس پر بھی چلنے سے ان کے قدموں کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دیں گی، ان کی لطافت کا یہ عالم ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام مدثر اللہ العالی نے شان لطافت کو بہت خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمایا کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے، کاش کہ کوئی اہل علم اس پہ توجہ کریں حضور علیہ السلام کی شان لطافت پر کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اتنا نازک سا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ نازک سا گھر کتنا نازک، چشم تر سے زیادہ نزاکت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ چشم تر ہوئی اور آنسو ٹپک پڑا، اللہ اکبر۔ اتنی نازک سے گھر میں رہنے والی ہستی کی شان لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اور مزید ندرتیں بیان ہیں، بیان کا انداز ہے کہ حضرت رئیس المتکلمین کا، اور اللہ اکبر کیا بیان فرمایا کہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک انسان ایک ہی گھر میں رہ سکتا ہے، ایک انسان ایک ہی گھر میں رہ سکتا ہے، لیکن ایک انسان اگر اربوں لوگوں کے ایک انسان اگر اربوں مقامات پر رہے تو پھر اس کی شان لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی آپ دیکھیں ہوا بہت لطیف ہے، ہوا بہت لطیف ہے، اسی لیے ہوا ہر جگہ ہے، ہوا لطیف ہے اس لیے وہ ہر جگہ ہے، مگر دکھتی نہیں ہے، محسوس ہوتی ہے دکھتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں شیخ الاسلام جیسے اربوں شاخ ہیں جو ہر دور میں کہتے ہوں گے وہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کسی ایک بندے کا عقیدہ تو نہیں ہے، یہ تو ہر عاشق رسول کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں میں ہی کوئی ایک بندہ نہیں کہہ رہے کہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں۔ یہی دھوم ستاروں کی انجمن میں ہے، یہی دھوم تو فضاؤں میں ہے، یہی دھوم تو بادلوں کے جو ہے وہ درمیان ہے، یہی دھوم تو بھوروں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو تتلیوں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو جو ہے وہ اللہ اکبر برستے ہوئے پانی کے قطرات کے درمیان ہے، یہی دھوم تو سمندروں کی موجوں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو بلکاتی ہوئی ندیوں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو سبزہ زار کی چادروں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو شفق کے جمال کے درمیان، یہی دھوم تو افق کی سرخیوں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو بہاروں کے درمیان ہے، یہی دھوم تو سیاروں کے درمیان ہے، یہی دھوم کہکشاں کے درمیان ہے۔ جا کر کسی سائنسداں سے پوچھو کہ دنیا کے اندر کروڑوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں، ایک دو نہیں کروڑوں کہکشائیں ہیں، اور حضور علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ عالمین میں سب آتے ہیں، اور رحمت اسی کو کہتے ہیں جو اس کے لیے رحمت ہو وہ اس سے قریب ہو۔ تو حضور علیہ السلام جتنا ہم سے قریب ہیں اتنا ہی دوسری مخلوق سے بھی قریب ہے، اتنا ہی کہکشاؤں سے بھی قریب ہے، اتنا ہی ستاروں سے بھی قریب ہے۔ آج بھی سائنس اس مقام پر نہیں پہنچ سکی کہ کہکشاؤں کی تعداد کا تعین کر سکے، اور یہ زمین تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، زمین سے کئی 100 گنا بڑے سیارے جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور پھر سائنسداں ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ہر دن دنیا وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، بڑھ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ ابھی دنیا کے سمٹنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ دنیا ابھی بڑھ رہی ہے، ابھی یہ سلسلہ بڑھنے کا چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس سب کے لیے رحمت ہے۔ اندازہ فرمائے وہ ہے کہاں کہاں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں ان کے، کتنے گھر ہیں، واللہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی، جسے لامکاں کہتے ہیں وہ بھی گزرگاہ مصطفیٰ ہے، وہ بھی گزرگاہ مصطفیٰ ہے۔ جو لامکاں ہیں وہاں بھی حضور جو ہے وہ قیام فرما رہے ہیں، حضور وہاں بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور امام اس کو کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے،
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہ فرمائے جس کے مکان کا اندازہ نہ کیا جا سکے، اس مکین کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کو بہت لکھا، اور پہلی بات تو یہ کہ سیرت جن لوگوں نے لکھی ہے وہ دوست بھی تھے اور دشمن بھی تھے، اس لیے ہر سیرت میں لکھا ہوا واقعہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسی سیرت کے واقعے کو قبول کر سکتے ہیں جس کی تائید ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر تقریباً 75 سال تک، 74-75 سال تک حضور علیہ السلام کی سیرت پر کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو سینہ بسینہ، زبان در زبان حضور علیہ السلام کی زندگی کے واقعات صحابہ بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیکھنے والے بیان کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابی شکل میں ترتیب دیا وہ ہے حضرت محمد ابن اسحاق۔ اسی لیے سیرت کی جو سب سے پہلی کتاب عام طور پہ قرار دی جاتی ہے وہ ہے سیرت رسول پاک بروایت ابن اسحاق۔ وہ ماشاءاللہ تقریباً 850 صفحات پر ہے، اردو زبان میں بھی وہ چھپ کر آ چکی ہے، وہ پہلی کتاب ہے سیرت کی۔ اس کے بعد ان کے شاگرد حضرت عبد الملک ابن ہشام، انہوں نے اپنے استاد سے وہ سیرت کو سنا، پڑھا اور اس کو مزید پھر اور کتابوں سے اس کی تشریح کی، اور پھر اس دوسری کتاب کو سیرت ابن ہشام کا نام دیا گیا جو بہت معروف اور مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں دوست اور دشمن سب نے سیرت لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس وقت جو ابھی ہم جو 1445 ہجری یعنی 2024 میں جب بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں تو بلا مبالغہ اب تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دوست اور دشمن کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یہ 1 جلد سے لے کر 50 جلد تک، 300 جلد تک، 500 جلد تک، سیرت النبی پر 900 جلدوں تک لوگوں نے لکھا۔ حالات زمانہ کی بنیاد پر، حادثات کی بنیاد پر کچھ تو موجود رہی کتابیں، کچھ ختم ہو گئی، لیکن الحمدللہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن 15 مہینوں میں جو ہے وہ تقریباً جو 70-72 ہفتے بنتے ہیں تو ہم اس میں مکمل سیرت النبی بیان نہیں کر سکتے۔ ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت مکمل طور پر کوئی بیان کر ہی نہیں سکا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی شان ہے کہ وہ بیان مکمل نہ ہو سکی، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کی شان یہ، لیکن بس ایک تڑپ تھی، ایک خیال تھا کہ ہم نے زندگی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا، جتنا ہو سکے اب سے جب تک مرکز پر، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ میں رہ سکوں اور اکثر و بیشتر جمعہ کے دن کے سفر کو ملتوی کر سکوں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہر ہفتے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ یہ 70-72 ہفتوں کے اندر حضور کی جتنی بھی زندگی آپ کو پتہ چل جائے اور ریکارڈ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے یہ نجات کا سامان ہوگا اور آپ کے لیے بھی، بلکہ اگر آپ نے ساتھ دیا اور سفر یوں ہی جاری رہا تو ہم اس کو بہت تفصیل سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد جب بھی میری موجودگی رہے گی تو ہم آغاز کر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے۔ آغاز تو حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد سے ہی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ
حضور علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ یوں تو ظاہری طور پر حضور علیہ السلام کی ولادت 20 اپریل کی 20 تاریخ کو اور 557 عیسوی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو جو ہے وہ واقع فیل کے تقریباً 55 دنوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدم اور حوا مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے بننے سے پہلے، جو کائنات اس کے بننے سے 24,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا دیا تھا۔ کیسے بنایا تھا اور حضور کی شان کے تھے، اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے تھے، کس شان کے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ جب وقت بھی نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھے، اور جب زمین بھی نہیں تھی تب بھی وہ نبی تھے۔ زمان سے پہلے بھی وہ نبی تھے اور زمین سے پہلے بھی وہ نبی تھے، مکان سے پہلے بھی وہ نبی تھے اور مکی سے پہلے بھی وہ نبی تھے۔ اندازہ فرمائے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے۔ یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے ہے، یہ ہے کہ اگر آپ ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی سیرت سننے کے لیے آؤ گے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت، بزرگی اور محبت مزید پیدا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جب بھی میری حاضری رہے گی، یہ ایک ہلکا سا اشارہ میں نے بطور تمہید آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ اب آغاز ہوگا، اور پہلی گفتگو، پہلی نشست میں ہم جائزہ لیں گے حضور علیہ السلام کے آبائے کرام کا اور حضور علیہ السلام کی امہات کا، ان بزرگ اور پاکیزہ ہستیوں کا جن کو حضور علیہ السلام کی مائیں ہونے کا شرف حاصل ہے، تاکہ ہمیں پھر وہ سلسلہ جو ہم سے ربیع الاول شریف میں چھوٹ جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے، تو اب انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا تو ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے کو ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی زندگیاں سن چکے، اب کبھی محبوب خدا کی زندگی بھی سنیے۔ سب سے جڑ کر دیکھا، کبھی ان سے بھی جڑ کے دیکھیے۔ سب سے دل لگا کے دیکھا، ان سے بھی دل لگا کے دیکھیے۔ سب سے پیار کر کے دیکھا، ان سے پیار کر کے دیکھیے۔ سب کی محبتوں میں گم ہونے کی کوشش کی، ذرا ان کی یاد میں بھی گم ہو کر دیکھیے، تو دل کا ہر تار بولے گا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ انشاءاللہ سیرت کا بیان جب آئے گا ہم کوشش کریں گے کہ اپنے روایتی انداز کو بالائے طاق رکھ کر سیرت کو سیرت کے طور پہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی درمیان میں انشاءاللہ جو سیرت پر بیان کرتے ہوئے لوگوں نے جہاں ٹھوکریں کھائی ہیں، ہم وہاں اس کی بھی نشاندہی کریں گے کہ یہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی، جیسے کہ ایک اشارہ کر دیتے ہیں آج تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اکثر و بیشتر لوگ جب حضور علیہ السلام کا بچپن بیان کرتے ہیں تو بہت شوق سے نعروں کی گونج میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جب وہ دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور دیر سے آئی اور حضور علیہ السلام کو کوئی نہ لے کے گیا، سب چھوڑ گئے، اور سب چھوڑنے کے بعد میں
پھر حلیمہ آئی اور مجبوراً لے کر کے چلی گئی۔ یہ حضور علیہ السلام، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں نے اس کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ اب میں یہاں صرف ایک بات آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ جس نے ہی بیان کیا، ہم نے کیا، کسی نے کیا، چلے کوئی بھی کیا، لیکن اب آپ اس کا تجزیہ آپ سنیے کہ یہ کس قدر جو وہ ہلکی بات ہے کہ اس طرح حضور کے لیے کہہ دینا کہ انہیں کوئی نہیں لے گیا تو مجبوراً کوئی لے کے چلا گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، دیکھیے واللہ العظیم میری ذہن میں کوئی نہیں ہے کہ کس نے بیان کیا، کیا کیا، کہ کوئی ٹارگٹ نہیں، لیکن چونکہ سیرت بیان کرنی ہے نا، تو اب کئی کتابوں کو سامنے رکھنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا اور ہمیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا ہوگا۔ تو یہ بیان کب آتا ہے؟ حضور کی ولادت کے باب میں، اور حضور کی ولادت کے ٹھیک 55 دن پہلے جو بیان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ابرہہ جب اس نے سارے مویشی اٹھا لے گیا، تو مویشی اٹھا کے لے جانے کے بعد وہ قبضہ کر لیتا ہے مویشیوں پر، اونٹوں پر، بکریوں پر اور بھی کھچروں پر، جو بھی کچھ تھا قبضہ کر لیتا ہے۔ تو چھڑانے کون جاتا ہے؟ مجھے جواب دیں، کون چھڑانے جاتا ہے؟ ابرہہ سے بکریاں مویشی چھڑانے کون جاتا ہے؟ بولے، جس کو معلوم ہے بول دیں، کون جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی، یہی ہے۔ کیا کہتے ہیں جا کر؟ جو لوگ بیان کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لے گیا حضور کو، غربت اور مفلسی کی وجہ سے حلیمہ لے گئی، وہی لوگ بھی اس بیان میں کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے ابرہہ سے جا کے کہا کہ میری بکریاں اور میرے گھوڑے اور میرے اونٹ چھوڑ دے۔ یہی بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی بیان ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا عبد المطلب کہ تم کعبے پر کچھ بات کرو گے، تم تو کعبے پہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہو، تم تو بات اپنے گھوڑے، مویشی اور بکری اور اونٹوں پہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب کا جواب سب جگہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ یہ بکریاں، یہ مال میرا ہے، اس کی چھڑانے کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو حفاظت کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، 55 دن پہلے جس کے پاس ہزاروں بکریاں تھی، ہزاروں اونٹ تھے، وہ 55 دن کے اندر گئے کہاں؟ کون سا زلزلہ آ گیا تھا؟ کون سا طوفان آ گیا تھا؟ کون سا سیلاب آ گیا تھا کہ یہ سب چیز اچانک غائب ہوگی؟ اور حضور کے دادا اتنے غریب ہو گئے معاذ اللہ کہ ان کے پوتے کو دودھ پلانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی یعنی کہ ایسی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے جو آپ کے سر کے اوپر جائے۔ یہ بات پر تو آپ متفق ہے نا کہ ہزاروں بکریاں اور ہزاروں اونٹ، عبد المطلب یہ کہہ کے کہنے کہ بھئی میرے مجھے واپس کرو۔ اور اس واقعے کے ٹھیک 55 دن کے بعد حضور کی، 55 دن کس کو کہتے ہیں؟ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، 30 دن کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور دوسرے مہینے کو اگر پورا کرے تو 60 دن چاہیے۔ تو 55 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اچانک 55 دن میں اتنی غربت کہاں سے آ جاتی ہے کہ حضور کو کوئی معاذ اللہ لے کر ہی نہیں جاتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، آج آپ کسی غریب کو محلے کا کارپوریٹر نہیں بناتے تو آخر اتنے غریب انسان کو مکے والوں نے اپنا سردار کیسے مان لیا؟ حضرت عبد المطلب تو سردار مکہ تھے، حضرت عبد المطلب تو سردار مکہ تھے۔ تو اب کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، صرف بات اپنے نبی کی شان کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں یہ بیان کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لے کے نہیں گئی، جو آتی تھی پہلے یہیں آتی تھی، جو آتی تھی ہر دائی پہلے سردار مکہ کی آتی تھی۔ میرے بھائی، چندے کا سفیر بھی آتا ہے تو پہلے مالداروں کے گھر جاتا ہے، تو وہ دودھ پلانے والی دائیاں سردار کو چھوڑ کے آخر دوسروں کے گھر کیوں پھرتی ہوگی؟ تو وہ جتنی آئی تھی سب پہلے سردار مکہ، متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر آئی تھی کہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے۔ لیکن حضور کی شان، حضور نے ہر آنے والی میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محبوب خدا ہے۔
جس کا کوئی نہیں اس کا حبیب خدا ہے. تو حضور نے کسی کا پیا نہیں، اسی لیے وہ جب پیا ہی نہیں تو ناکام ہو کے سب چلی گئی. جب آخری میں وہ آئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو آتا ہے ناکام جاتا ہے، تو کون ہے؟ تو کہا میں زہیب کی بیٹی ہوں، قبیلہ بنو سعد سے، میرا نام حلیمہ ہے. کہا حلم سعادت، ہاں حلم اور سعادت جائیں تو پھر آؤ. اور اس کے بعد جو آخری میں تھی رہ گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نوش فرمایا. دیکھا آپ نے، میں نے کوئی نئی بات نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر سے بھی نہیں گئی، بات سمجھ میں آتی ہے، لکھی ہوئے. تو ہم اس طرح کا تجزیہ پیش کریں گے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر سے جو واقعات آ گئے ہیں، اور لاشعوری، دیکھیے کوئی بندہ شعوری طور پر ایسی نہیں بات کرتا، ہم سے بھی کبھی بیان ہو جاتا ہے، کیوں کتابوں کے اندر لکھا آدمی اعتماد کر کے بول دیتا ہے. لیکن ہم سیرت النبی کو چونکہ 1500 سالہ جشن کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ جہاں پر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو ہم اس کی نشاندہی کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ بڑے مالدار، بڑے سخی، بڑے دیانتدار. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کا ذکر آئے گا، آپ پہ خود ہی کھلے گا کہ آخر کون سی سازش تھی جس سازش کے تحت نبی کے گھرانے کو غریب اور مفلس بنا کے پیش کیا گیا. وہ سازش بھی انشاءاللہ تعالیٰ بے نقاب ہوگی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے نکاح کے بعد، حضور کے نکاح کے بعد کم و بیش 1000 بکرے ذبح کر کے ولیمہ کیا تھا حضرت خدیجہ کے نکاح کے موقع پر. ہاں انشاءاللہ یہ باتیں سب ابھی آگے آئے گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک ہم کتنے نابلد تھے اور کتنے دور تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں ہر جمعہ آپ کے درمیان رہ سکوں اور یہ نشست ہمارے درمیان کی مس نہ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سے بیان عرض کرنے اور سننے میں کوئی غلطی نہ ہو. احتیاط ہو، احتیاط کا دامن اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں رکھے. اس محفل میں بھی گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اگر بات میں نے سچی کہی یہ من جانب اللہ ہے، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہے تو یہ میرے نفس کا قصور ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ.